قرآن 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 کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام نور قرآن ہے۔ اللہ کریم قرآن کریم کا نور اور اس کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آئیے آج بھی انشاءاللہ قرآن کریم کی کچھ آیتیں اور ترجمہ و تفسیر ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے، توجہ کے ساتھ سنیں گے، انشاءاللہ بہت برکتیں ملیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور جب نبی نے اپنی ایک بیوی سے ایک راز کی بات فرمائی، پھر جب وہ اس کا ذکر کر بیٹھی اور اللہ نے اسے نبی پر ظاہر کر دیا تو نبی نے اسے کچھ جتایا اور کچھ سے چشم پوشی فرمائی۔ پھر جب نبی نے اسے اس کی خبر دی، بولی حضور کو کس نے بتایا؟ فرمایا مجھے علم والے خبردار نے بتایا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور جب نبی نے اپنی ایک بیوی کو راز کی بات بتائی، پھر جب اس نے اس بات کی دوسری کو خبر دے دی اور اللہ نے اس بات کو نبی پر ظاہر کر دیا تو نبی نے اس بات کا کچھ حصہ تو جتا دیا اور کچھ سے چشم پوشی فرمائی۔ پھر جب نبی نے اس بیوی کو اس کی خبر دی تو اس نے عرض کی آپ کو کس نے بتایا؟ فرمایا مجھے بہت علم والے، بہت خبر رکھنے والے نے بتایا۔ تفسیر صراط الجنان۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا۔ اور جب نبی نے اپنی ایک بیوی کو راز کی ایک بات بتائی۔ اس آیت میں جو واقعہ بیان کیا گیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دو چیزوں پر مشتمل راز کی ایک بات بتائی اور اس کے ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ یہ بات کسی کے سامنے ظاہر نہ کرنا، پھر جب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس بات کی خبر دے دی اور اللہ پاک نے ان کے عمل کو حضرت جبریل علیہ السلام کی زبان سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے سامنے ان میں سے ایک چیز کا ذکر فرمایا کہ تم نے یہ بات ظاہر کر دی اور دوسری چیز کا ذکر نہ فرمایا۔ یہ شان کریمی تھی کہ گرفت فرمانے میں ایک بات سے چشم پوشی فرمائی۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس کی خبر دی تو انہوں نے عرض کی آپ کو کس نے بتایا؟ ارشاد فرمایا مجھے علم والے اور خبردار اللہ عز و جل نے بتایا ہے جس سے کچھ بھی چھپا نہیں ہے۔ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ نبی کی دونوں بیویوں اگر اللہ کی طرف تم رجوع کرو تو ضرور تمہارے دل راہ سے کچھ ہٹ گئے ہیں، اور اگر ان پر زور باندھو تو بے شک اللہ ان کا مددگار ہے، اور جبریل اور نیک ایمان والے اور اس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اے نبی کی دونوں بیویوں، اگر تم دونوں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو کیونکہ تمہارے دل ضرور کچھ ہٹ گئے ہیں تو وہ توبہ قبول کرے گا، اور اگر نبی کے مقابلے میں تم ایک دوسرے کی مدد کرو تو بے شک اللہ خود ان کا مددگار ہے، اور جبریل اور نیک ایمان والے اور اس کے بعد فرشتے مددگار ہیں۔
تفسیر صراط الجنان۔ اس آیت میں حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما کو مخاطب کر کے فرمایا گیا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیویوں، اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کرنا تم پر واجب ہے، کیونکہ تمہارے دل ضرور حق سے کچھ ہٹ گئے ہیں کہ تمہیں حضرت ماریہ رضی اللہ عنہا کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اوپر حرام کر لینے کی بات پسند آئی، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھاری ہے، اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں تم ایک دوسرے کی مدد کرو اور باہم مل کر ایسا طریقہ اختیار کرو جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناگوار ہو، تو سن لو بے شک اللہ تعالیٰ ان کا مددگار ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام، نیک ایمان والے اور ان کی مدد کے بعد فرشتے بھی مددگار ہیں۔ یہاں اس آیت سے متعلق کچھ باتیں ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، اگرچہ حضرت جبریل بھی فرشتوں میں داخل ہے، مگر چونکہ وہ تمام فرشتوں کے سردار ہے، اس لیے خصوصیت سے ان کا علیحدہ ذکر کیا۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے ایسے مددگار ہیں جیسے بادشاہ رعایا کا مددگار، اور مومن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے مددگار جیسے خدام اور سپاہی بادشاہ کے۔ لہٰذا اس آیت کی بنا پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے حاجت مند ہیں۔ نمبر 3، اس آیت میں حضرت جبریل علیہ السلام اور نیک مسلمانوں کو مولا یعنی مددگار فرمایا گیا، اور فرشتوں کو ظہیر یعنی معاون قرار دیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے بندے مددگار ہیں۔ یاد رہے کہ جہاں غیر اللہ کی مدد کی نفی ہے، حقیقی مدد مراد ہوتی ہے، لہذا آیات میں تعارض نہیں۔ عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثیبات وابکارا۔ ترجمہ کنز الایمان۔ ان کا رب قریب ہے اگر وہ تمہیں طلاق دے دیں کہ انہیں تم سے بہتر بیویاں بدل دے، اطاعت والیاں، ایمان والیاں، ادب والیاں، توبہ والیاں، بندگی والیاں، روزہ داری، بیاہیاں اور کنواریاں۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اگر وہ نبی تمہیں طلاق دے دیں تو قریب ہے کہ ان کا رب انہیں تم سے بہتر بیویاں بدل دے جو اطاعت والیاں، ایمان والیاں، ادب والیاں، توبہ کرنے والیاں، عبادت گزار، روزہ دار، بیاہیاں اور کنواریاں ہوں۔ تفسیر صراط الجنان۔ ارشاد فرمایا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں، اگر وہ تمہیں طلاق دے دیں، یعنی میرے حبیب اگر تمہیں طلاق دے دیں تو ان کا رب عز و جل اس بات پر قادر ہے کہ انہیں تم سے بہتر بیویاں عطا کر دے، جن کا وصف یہ ہوگا کہ وہ اللہ پاک کی اطاعت کرنے والیاں، اخلاص کے ساتھ اس کی وحدانیت پر ایمان رکھنے والیاں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما بردار اور ان کی رضا جو ہوں گی، کثرت سے توبہ کرنے والیاں، کثرت سے عبادت کرنے والیاں، روزہ دار، بیاہیاں اور کنواریاں ہوں گی۔ یہ فرما کر دراصل ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کو ڈرایا گیا ہے کہ اگر انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آزردہ کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر انہیں طلاق دے دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے دوسری بہتر بیویاں عطا فرما دے گا۔ اس ڈرانے سے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن متاثر ہوئی اور انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے شرف کو ہر نعمت سے زیادہ سمجھا اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی اور رضا طلبی مقدم جانی، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں طلاق نہ دی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ بیوی وہ اچھی ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما بردار اور شوہر کی اطاعت گزار ہو، نیز عبادت گزار اور گناہوں سے بچنے والی ہو، اگرچہ وہ غریب ہو۔ لہٰذا نکاح کے لیے صرف عورت کا حسن اور اس کی مالداری نہ دیکھی جائے بلکہ اس کی دینداری دیکھی جائے اور اسے ہی ترجیح دی جائے۔ حدیث پاک میں بھی اس کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت سے 4 باتوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، یعنی نکاح میں ان کا لحاظ ہوتا ہے۔ نمبر 1 مال، 2 حسب نسب، 3 جمال، 4 دین،
اور تم دین والی کو ترجیح دو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی عورت سے اس کی عزت کی بنا پر نکاح کرے، اللہ پاک اس کی ذلت میں اضافہ کرے گا، اور جو کسی عورت سے اس کے مال کے سبب نکاح کرے، اللہ پاک اس کی محتاجی ہی بڑھائے گا، اور جو اس کے حسب کی وجہ سے نکاح کرے گا تو اس کے کمینہ پن میں زیادتی فرمائے گا، اور جو اس لیے نکاح کرے کہ ادھر ادھر نگاہ نہ اٹھے اور پاک دامنی حاصل ہو یا صلہ رحمی کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مرد کے لیے اس عورت میں اور عورت کے لیے مرد میں برکت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اور دیندار عورت سے نکاح کرنے اور دوسری عورتوں کے مقابلے میں دیندار عورت کو ترجیح دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک یہ تمہارے لیے طہارت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین، اپنی اولاد کو اسلامی تربیت نہ دینے کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ آج بھی بے شمار باپ ایسے ملیں گے جو یہ شکایت کرتے ہوں گے کہ ہماری اولاد ہمیں گالیاں سناتی، ہم پر شور مچاتی، ہماری پٹائی لگاتی اور گھر سے نکال دینے کی دھمکیاں تک سناتی ہیں۔ بس ماں باپ کی دنیا و آخرت کی بھلائی اسی میں ہے کہ عین شریعت اور سنت کے مطابق اولاد کی تربیت کریں، ورنہ دنیا اگر سنور بھی گئی تو آخرت میں عافیت کا حصول دشوار ہو جائے گا۔ اولاد کی درست تربیت نہ کرنے والے ایک باپ کے تعلق سے ایک لرزہ خیز روایت سماعت فرمائیے۔ چنانچہ فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، مروی ہے کہ مرد سے تعلق رکھنے والوں میں پہلے اس کی زوجہ اور اس کی اولاد ہے۔ یہ سب یعنی بیوی اور بچے قیامت میں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اے ہمارے رب عز و جل، ہمیں اس شخص سے ہمارا حق دلا، کیونکہ اس نے کبھی ہمیں دینی امور کی تعلیم نہیں دی، اور یہ ہمیں حرام کھلاتا تھا جس کا ہمیں علم نہ تھا۔ پھر اس شخص کو حرام کمانے پر اس قدر مارا جائے گا کہ اس کا گوشت جھڑ جائے گا، اللہ اکبر۔ پھر اس کو میزان یعنی ترازو کے پاس لایا جائے گا، فرشتے پہاڑ کے برابر اس کی نیکیاں لے کر آئیں گے، تو اس کے عیال یعنی بال بچوں میں سے ایک شخص آگے بڑھ کر کہے گا میری نیکیاں کم ہیں، تو وہ اس کی نیکیوں میں سے لے لے گا۔ پھر دوسرا آ کر کہے گا تو نے مجھے سود کھلایا تھا، اور اس کی نیکیوں میں سے لے لے گا۔ اس طرح اس کے گھر والے اس کی سب نیکیاں لے جائیں گے، اور وہ اپنے اہل و عیال کی طرف حسرت و یاس یعنی رنج و مایوسی سے دیکھ کر کہے گا اب میری گردن پر وہ گناہ اور مظالم رہ گئے ہیں جو میں نے تمہارے لیے کیے تھے۔ اس وقت فرشتے کہیں گے یہ وہ بدنصیب شخص ہے جس کی نیکیاں اس کے گھر والے لے گئے، اور یہ ان یعنی گھر والوں کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین، نہ جانے کتنے اسلامی بھائی ایسے ہوں گے جنہوں نے دعوت اسلامی سے متاثر ہو کر داڑھی شریف سجائی ہوگی، دیگر فرائض و واجبات اور سنتوں پر عمل کی ترکیب بنائی ہوگی، مگر گھر والوں یا کسی اور کی طرف سے کی جانے والی مخالفت کے سبب دل برداشتہ ہو کر دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے دینی ماحول سے دور جا پڑے ہوں گے۔ ایسوں کی خدمتوں میں سگ مدینہ کی دست بستہ مدنی التجا ہے کہ دعوت اسلامی آپ کی اپنی سنتوں بھری تحریک ہے، براہ کرم اس سے پہلے پلٹ آئیے کہ موت آپ کو دنیا کی رونقوں سے اٹھا کر قبر کی تنہائیوں میں منتقل کر دے، اور آپ پر یہ حسرت طاری ہو جائے کہ کاش دنیا میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کر لیتا۔ اٹھیے، ہمت کیجیے، گناہوں سے حفاظت اور نیکیوں پر استقامت پانے کے لیے دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے دینی ماحول سے ایک بار پھر وابستہ ہو جائیے۔ ہو سکتا ہے اب مخالفت نہ ہو، یا ہو بھی تو پہلے سے کم ہو، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ حالات و خیالات بدل جاتے ہیں، مگر یاد رہے کہ مخالفت کی صورت میں بھی آپ کو نرمی اور صرف نرمی سے کام لینا ہے، اور گفتار و کردار اور عادات و اطوار میں ایسا مدنی انقلاب لانا ہے کہ گھر والے زبان حال سے پکار اٹھیں، واہ کیا بات ہے دعوت اسلامی کی۔ آپ کی ترغیب و تحریض کے لیے ایک مدنی بہار آپ کو سناتا ہوں۔ چنانچہ ایک اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے کہ جب میں نے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے متاثر ہو کر داڑھی رکھنا شروع کی تو گھر میں مدنی ماحول نہ ہونے کی وجہ سے ایسی مخالفت ہوئی کہ مجھے معاذ اللہ کٹواتے ہی بنی، مگر میں نے دعوت اسلامی سے اپنا ناتا اور رشتہ نہ توڑا،
سنتوں برے افطوار اجتماع میں گاہے گاہے حاضری دیتا رہا۔ اس سے گویا میری بیٹری چارج ہوتی رہی اور نمازوں کی پابندی جاری رہی۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد پھر جذبے نے اٹھان لی، ذہن بنا اور میں نے دوبارہ داڑھی بڑھانا شروع کی۔ پھر مخالفت شروع ہو گئی۔ اس مرتبہ پہلے کے مقابلے میں زیادہ عرصہ مخالفت جھیلی، مگر پھر ہمت ہار گیا اور استغفر اللہ میں نے داڑھی کٹوا لی۔ بالآخر ہمت کر کے تیسری بار میں نے داڑھی کا آغاز کر دیا۔ اب کی بار گھر والوں کی طرف سے صرف برائے نام مخالفت کی گئی اور الحمدللہ میں داڑھی بڑھانے میں کامیاب ہو گیا، یہاں تک کہ سر پر امامہ شریف کا تاج بھی سجا لیا اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں رچ بس گیا اور دینی کام بھی شروع کر دیا۔ آج تا دم تحریر 14 سال ہو گئے ہیں۔ داڑھی شریف بدستور میرے چہرے پر اور سر پر امامہ شریف کا تاج موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سنت قبر میں بھی ساتھ لے جانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آج سوچتا ہوں کہ اگر میں داڑھی بنوانے کی حالت میں مر جاتا تو میرا کیا بنتا۔ اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کی سنتوں برے دینی ماحول کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے، جس نے مجھے تباہی کے تنگ گلی سے نکال کر جنت کی شاہراہ پر گامزن کر دیا اور میرے ظاہر و باطن پر ایسا مدنی رنگ چڑھایا کہ اب میرے گھر والے بلکہ دیگر رشتہ دار بھی دعوت اسلامی کی برکتوں کے قائل ہو چکے ہیں۔ اگر سنتیں سیکھنے کا ہے جذبہ تم آ جاؤ، دے گا سکھا مدنی ماحول، تو داڑھی بڑھا لے امامہ سجا لے، نہیں ہے یہ ہرگز برا مدنی ماحول، سنور جائے گی آخرت انشاءاللہ، تم اپنائے رکھو صدا مدنی ماحول۔ اللہ پاک ہمیں نیک ماحول کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچتے ہوئے زندگی گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی و کاظم اور رضا کے واسطے، بہار معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گنجنے دے باصفا کے واسطے، بہار شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بیریا کے واسطے، بل فرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے حسین و سعد، بل حسن اور بو سعید سعد زا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن، بندائے رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے،
نصر ابھی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ دے حیات دی محیی جان فضا کے واسطے طور عرفان و علو حمد و حسن و بہا دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے بہار ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر بھیک دے داتا بیکاری بادشاہ کے واسطے خانہ دل کو زیادے روح ایمان کو جمال شہزیا مولا جمال الاولیاء کے واسطے دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے خوان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے دین و دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے عشق حق دے عشقی عشق انتماء کے واسطے حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا شاہ ضیاء الدین پیرے باصفا کے واسطے احینا فی الدین والدنیا سلام بالسلام قادری عبد السلام خوش ادا کے واسطے عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے یا خدا عطار کو احمد رضا کے واسطے صدق ان آیا کا دے چھے عین عز علم و عمل عفو عرفا عافیت اس بے نوا کے
راستے قرآن قرآن قرآن